السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالإزام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالإزام، کہ تم لوگ گوبر اور ہڈی سے استنجا پیشاب نہ کرو۔ کیوں؟ فإنه زاد إخوانكم من الجن، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی جنات کا خوراک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر کتنا پیارا پیغام دیا، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تستنجوا بالروث ولا بالإزام، گوبر، لید اور ہڈی سے استنجا پیشاب نہ کرو۔ کیوں فرمایا نہ کرو؟ دیکھیے، اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنات کا خوراک ہے، جن ہڈی اور گوبر کھاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے تم استنجا اور پیشاب نہ کرو، انہیں تکلیفیں اور ایذائیں ہوں گی۔ کتنا بہترین پیغام آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب بتائیے اسلام کے اندر کتنا خیال کیا گیا ہے کہ جن کا خوراک ہے، اسی لیے ہم اسے استعمال نہیں کریں گے، پیشاب وغیرہ میں یوز نہیں کریں گے۔ جنات کے خوراک کا بھی اسلام نے پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے نعوذ باللہ من ذالک جو ناانصافی کا پیغام دیتا ہے، کتنا بڑا الزام ہے اسلام کے خلاف۔ جب ایک جنات کی خوراک سے اسلام نے منع فرمایا کہ اس کا خوراک ہے، اسے استعمال نہ کرو، پیشاب وغیرہ میں اسے یوز نہ کرو، تو عام آدمی کے خوراک کا اسلام میں کتنا اعتبار کیا ہوگا؟ کسی دوسرے کا خوراک، کسی انسان کے خوراک، کسی انسان کے کھانے پینے اور اس کی روزی روٹی کو چھیننے کا حکم دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جو اسلام جنات کے خوراک کا اتنا دھیان رکھتا ہے، وہ انسان کے خوراک کو غصب کرنے کا حکم دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ گوبر، لید، ہڈی وغیرہ یہ جنات کا خوراک ہے، ہم اس سے پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سنی حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔